اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں مؤمنین کی صفات اور مؤمنین کی کامیابی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور یوں بتلا دیا کہ انسان کی کامیابی و کامرانی کے کیا کیا کام ہیں۔ انسانیت ذلت و پستی کی زندگی جو گزار رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس مرض کی دوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اور آپ اس بات کو سمجھے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اور ہمارے بڑوں کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ ہمارے بھی گھروں کے اندر اولاد ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر ایمان والی ہوتی ہے، لیکن ایمان ہم ان کو سکھاتے نہیں، ایمان ہم اس کو نہیں سکھاتے۔ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے ہمیں خود علم نہیں۔ آج انسانیت اس سے غافل ہے کہ آیا ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو ہمیں اس اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے بتلانا اور کس طریقے سے سمجھانا ہے۔ اس کی تربیت کے بارے میں گزشتہ ہفتے گفتگو یہاں سے چل رہی تھی، اور آخری بات جو میں بتا رہا تھا وہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے چل رہی تھی، اس لیے کہ کئی ہفتوں سے ایمان کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے گھر کے اندر جب اولاد پیدا ہو تو اس کے سامنے اللہ اللہ اتنا بولو کہ اس کی زبان سے پہلا لفظ ابا نہ نکلے، اماں نہ نکلے، دادا نہ نکلے، بلکہ اللہ نکلے جو مالک کائنات ہے، تمام زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کا نام نکلے۔ خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے، حضرت لقمان نام سے ایک سورت بھی ہے قرآن کریم میں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت کر آنے والی امت کے بارے میں بتا دیا کہ تمہیں کس طریقے سے اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے، اپنی اولاد کو کس طریقے سے سنوارنا اور بنانا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ قانون ہے۔ ہمیں اسی قرآن کریم کی روشنی میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی بھی نفع و نقصان ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری پریشانیوں کو حل نہیں کرتا۔ اس کے سامنے ایمان کو، کلمے کو اتنا بولو کہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ یہ تبلیغ کا سب سے پہلا نمبر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی ایمان کی محنت ہوتی ہے، اسی کلمے کو سکھایا جاتا ہے، اسی کلمے کی گہرائیوں کے اندر اس کو اتارا جاتا ہے۔ لیکن آج
ہم میں سے سینکڑوں نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں کلمے کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ میں جیسا کہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، کتابوں کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے معانی کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اس کلمے کا صحیح تلفظ بھی یاد نہیں، اس کلمے کا جو صحیح الفاظ ہے وہ تک ہمیں معلوم نہیں، کیا الفاظ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کلمے کی کیا طاقت ہے، اس کلمے کا کیا مقام ہے۔ جب ہمیں اس کلمے کے مقام و مرتبے کا، اس کلمے کی طاقت کا علم نہیں ہوگا، ہمیں فکر نہیں ہوگی اس کلمے کو سیکھنے کی، اس کلمے کو سیکھنے کی فکر تبھی ہوگی تب ہمیں اس کلمے کے بارے میں علم ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کلمے کی اتنی بڑی طاقت کہ ساری زندگی انسان نماز نہ پڑھے، ساری زندگی انسان کوئی دعائیہ جملہ نہ پڑھے، کوئی قرآن کریم کی آیت نہ پڑھے، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا، بھلے ہی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جائے گا لیکن وہ جنتی ہو گیا اس ایک کلمے کی بنیاد پر۔ لیکن یہ کلمہ نہ پڑھا، ساری زندگی اچھے کاموں میں گزار دی، بھلائی کے کاموں میں گزار دی، نمازوں میں گزار دی، لیکن اس کلمے کو نہیں پڑھا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری اس کلمے کی طاقت کتنی ہے، رب ذوالجلال خود فرماتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو، سارے ذرے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کلمے کو بولے، اس کلمے کو اتنا اپنے اندر اتار لیں، اس کلمے کا ورد 24 گھنٹے زبان پر ہو اور اپنی اولاد سے کہتے کہ نفع نقصان کا مالک پروردگار عالم ہے، اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کوئی تجھ سے غلطی ہو جائے تو پروردگار سے معافی مانگنا، کوئی تجھے معاف کرنے والا نہیں، کوئی تجھے روزی دینے والا نہیں، کوئی تیری پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، اگر کوئی ذات ہے پریشانی کو دور کرنے والی تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ تو اس کا مفہوم موٹا مفہوم ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر اتریں گے، ہم نماز کے اندر اگر دکھلاوا کریں گے، نیک عمل میں دکھلاوا کریں گے، اگر دین کے کام میں دکھلاوا کریں گے، مال و دولت خرچ کرنے میں دکھلاوا کریں گے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ چاہے کہ مجھے فلاں آدمی دیکھ لے میں کتنی عمدہ نماز پڑھتا ہوں، میں 100 روپے 1000 روپے خرچ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، مجھے کوئی دیکھ کر کہے بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے۔ اگر اس کی نیت میں یہ کھوٹ آ گیا تو میرے بھائی یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جب یہ بات آ ہی گئی تو اس کے تعلق سے ایک حدیث میرے ذہن میں گونج رہی ہے، بڑی ہی سخت حدیث ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ بڑی ہی سخت، بڑی ہی سختی کے ساتھ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، میرے مولا وہ ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ بڑی سخت بات ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم جب بھڑکائی جائے گی، جہنم جب بھڑکائی جائے گی کتنا سخت منظر ہوگا، کتنا سخت الفاظ استعمال کیا۔ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ تو خود پہلے ہی بھڑکی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ شرابی کو نہیں، زانی کو نہیں، چور کو نہیں، ڈکیت کو نہیں، والدین کے نافرمان کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، سود خور کو نہیں۔ کس کو ڈالا جائے گا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سخت الفاظ میں، یہ نہیں کہا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔
انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. وہ تو پہلے کی بھڑکی ہوئی ہے, وہ تو پہلے کی دیکھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا سب سے پہلے عالم سے. عالم کو ڈالا جائے گا. بڑی تقریریں کی, بڑے دین کا کام کیا, کس کے لیے کیا؟ وہ ہوا کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ پروردگار عالم کہے گا کہ میرے لیے کیا یا ہوا کے لیے کیا. دوسرا کون سا شخص ہے؟ دوسرا شہید ہے. شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پروردگار عالم جنت میں اس کا داخلہ اور اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت ہے شہید کی کہ اللہ پاک کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے. شہید مرتا نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. شہید زندہ رہتا ہے. پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ شہید کو مردہ مت کہو, لیکن نیت کا کھوٹا تھا کہ لوگ بہادر کہے, اس لیے آج جہنم کو اس کے ذریعے بھڑکایا جا رہا ہے. تیسرا آدمی سخی ہے لیکن نیت میں کھوٹ تھا, نیت کا کھوٹا نکلا کہ اپنی واہ کے لیے کیا, اپنی سخاوت کو جتانے کے لیے خرچ کیا, تو پروردگار عالم ان 3 شخصوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر انسان اکثر انسان ایسے ہیں کہ جن کی نیتوں میں کھوٹ آ ہی جاتا ہے. اس لیے بخاری شریف قرآن کریم کے بعد جس کا درجہ سب سے زیادہ ہے, فرمایا اللہ کے نبی نے انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ نیت, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اگر خالص ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج میرے بھائیوں, ہم دین پر خرچ کرتے ہیں, مدارس میں خرچ کرتے ہیں, اسی طریقے سے مساجد میں خرچ کرتے ہیں, اسی طریقے سے غریب بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں, تو دل میں نیت رہتی ہے کہ دیکھنے والا ہمیں سخی کہے, ہماری اخبار میں فوٹو آ جائے کہ ہم نے فلاں غریبوں میں کمبل تقسیم کیے, ہم نے فلاں غریبوں کی مدد کی ہے. ہمارا اخبار میں فوٹو آ جائے, دنیا میں ہمارا چرچا ہو جائے کہ ہم کتنے بڑے سخی ہیں, کتنے بڑے خرچ کرنے والے ہیں. آج میرے بھائیوں, اس دکھاوے نے ہمارے اعمال کو جلا کر راکھ کر دیا جلا کر. تمہیں عرض کر رہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ, شرک کے بارے میں. اگر کسی نے رکوع سجدے کو صحیح نہیں کیا تو وہ نماز کا چور ہے, وہ چور اور ڈکیت ہے, نماز کے اندر وہ ڈنڈی مار رہا ہے. قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھے تو وہ قرآن کریم کا چور ہے. اس لیے قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے علم دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں صحیح بات کا علم ہو جائے. یا بنی لا تشرک باللہ, حضرت لقمان کی نصیحت تھی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, چاہے ٹیڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تجھے آگ کے اندر جلا دیا جائے, تجھے زمین کے اندر دھسا دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اپنے ایمان کا سودا مت کرنا. لیکن آج امت مسلمہ, آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے 10 روپے پر 5 روپے پر ایمان بیچ دیتے ہیں, ایمان کی قسمیں کھاتے ہیں, لیکن ایمان کو انہوں نے کوئی وقت نہیں سمجھی کہ یہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے. ایمان کتنی قیمتی دولت ہے, اس کو بھلا بیٹھے, ہم اس کی گہرائیوں میں نہیں پہنچے. آج ذرا سی باتوں پر ایمان کے سودے, آج ذرا سی پریشانی آ گئی, ذرا سی بیماری آ گئی, عقیدہ اٹھ گیا, ایمان ختم ہو گیا, چلے گئے دوسروں کے پاس مدد مانگنے کے لیے کہ اللہ کو میں ہی بچاتا کہ میرے اوپر پریشانی ڈال دی. فوراً عقیدہ چینج ہو گیا, فوراً ایمان کو ختم کر بیٹھے کہ اللہ نے ساری پریشانی کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے. طرح کی باتیں زبان سے نکالتے ہیں. اس لیے یہ زبان ایسی چیز ہے, اللہ کے نبی نے اسی کے بارے میں یوں فرمایا
کہ زبان اور دونوں رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت کا وعدہ آپ نے فرمایا، جنت میں خود دلواؤں گا، میں خود دلواؤں گا۔ اور آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی نبی کی بات کو سینے پر ٹھوک کر بتانے والے آج میرے بھائیوں کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ہمارے سب کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ صرف کسی خاص آدمی کے لیے، بلکہ نہیں، آج ہم سب اس جرم میں شامل ہیں۔ ہم نے ایمان کو نہیں سیکھا، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق کو نہیں سیکھا کہ یہ ایمان کتنا کمزور تھا، یہ ایمان آج ہمارا کتنا کمزور ہو گیا، اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، اس کا ذرا بھی احساس نہیں کہ یہ ایمان ہم تک کیسے پہنچا، کیسی قربانیاں اس ایمان کے ہمارے تک پہنچنے میں لگی ہیں، کیسی قربانیاں لگی ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو نہیں اٹھایا، اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا کہ ہمارے نبی نے کتنی مشقتیں اٹھائی۔ آپ کو کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، آپ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا۔ جب آپ اٹھے 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، آپ کو جب دبایا گیا جبریل نے غار ہیرا کے اندر، جبریل نے جب دبایا، زور سے دبایا، تو آپ نے اقرا بسم ربک الذی پڑھا۔ آج 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جب حافظ قرآن ہوتا ہے یا قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو سینکڑوں لوگ ہیں جو اس کے گلے میں مالائیں ڈالتے ہیں، جو اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، لیکن ادھر پروردگار عالم کا وہ نبی کہ آج قرآن کریم اس کے سینے پر اتر رہا، وہ قرآن کریم پڑھ رہا، پھول ڈالنے کے بجائے اس کے جسموں پر پتھروں کی بارش ہو رہی، اس کو ستایا جا رہا ہے۔ اس نبی کو نہ ماں کا پیار ملا، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، ماں کا پیار بھی نہ ملا، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں۔ آج ہمارے پاس ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو ہم پر کوئی اس نبی نے کوئی دین کی بات کی یا اس نے قرآن کریم پڑھا تو اس کے اوپر پتھروں کی بارش تو کر دی، اس کے اوپر تھوک تو دیا، اس کے اوپر کوڑا تو ڈال دیا، لیکن کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی اس کی ہمدردی میں کھڑا ہونے والا نہیں۔ آج ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہمیں کوئی ستانے لگ جائے، ہمارے ساتھ دسو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس نبی نے کتنی قربانیاں اس دین کو ہم تک، اس ایمان کو پہنچانے کے لیے دی ہیں، اور اس ایمان کی ہمارے دلوں کے اندر کوئی وقت نہیں، اس نبی کا کوئی مقام نہیں۔ آخرت کو بھلا دیا، مرنے کو بھلا دیا، ہمیں موت یاد نہیں رہی، موت یاد نہیں رہی۔ موت سے بڑی نفرت ہوتی ہے، بڑا ڈر لگتا ہے موت سے۔ کسی نے سوال کیا ایک بزرگ سے، بادشاہ سلیمان ابن عبد الملک نے ایک حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، ایک پرانے بزرگ تھے، ان سے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو اللہ کا دیندار ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ کہا کہ موت سے آج کی انسانیت کیوں گھبراتی ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا آباد گھر کو چھوڑ کر ویران گھر میں کون جانا چاہتا ہے؟ آباد گھر کو چھوڑ کر ویران گھر میں کون جانا چاہتا ہے؟ آج کے لوگوں نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران کر دیا، قبر کو ویران کر دیا، اس لیے ان کا آباد گھر سے ویران گھر کو جانے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے ڈر لگا رہتا ہے۔ ان بزرگوں نے، ان ولیوں نے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو آباد کیا، دنیا کو آباد نہ کیا، اس لیے ان کو موت محبوب ہے، موت انہیں محبوب ہے، موت سے محبت ہے، انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ آج میرے بھائیوں ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم نے دنیا کو آباد کرنے کی فکر ہے اور دنیا کو آباد کر رہے، لیکن اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو ویران کرے بیٹھے ہیں۔ اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو آباد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آباد کریں گے
تو میرے بھائی جو کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے آج دنیا کے اندر، گھوم پھر کر دیکھو، ابھی صحیح تھے ابھی چلے گئے دنیا سے، ابھی ٹھیک ٹھاک تھے کل باتیں ہوئی اور چلے گئے دنیا سے۔ کتنے لوگ بتاتے ہیں واقعات کہ کل تو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے اور صبح موت کا کس کو کیا پتا کب آ جائے۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، یہ پہلی نصیحت تھی۔ دوسری نصیحت اپنی اولاد کو، دوسری نصیحت، دوسرا سبق یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اگر تو نے ایک ذرہ بھی نیک عمل کیا ہوگا یا ایک ذرہ بھی برا عمل کیا ہوگا، سارا تیرے سامنے آ جائے گا۔ اپنے حساب و کتاب کی تیاری رکھنا، پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور سوال و جواب ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کی تیاری رکھنا، اس کی تیاری رکھنا۔ آج ہمیں تو آتا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا یا نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمیں یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر یقین ہوتا، پتہ ہوتا تو کرتے، نیک عمل کرتے، تیاری کرتے، لیکن آج کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ آج تو میرے بھائیوں ہمیں ذرا بھی خوف نہیں، 2 وقت کی نماز پڑھ کر، 3 وقت کی نماز پڑھ کر ہم اپنے آپ کو بڑا جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو ترقی دے۔ حضرت عمر نے 10 سال 12 سال حکومت کی، عدل و انصاف کا وہ پیمانہ قائم کیا، عدل و انصاف ساری دنیا کے اندر ایسا پھیلایا کہ دنیا آج ایسی مثال پیش کرنے کے لیے عاجز و قاصر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت کو جب دیکھا، میں نے جنت میں خوبصورت موتیوں کے ساتھ ایک محل دیکھا جس پہ یاقوت جڑے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے غلام عمر کا ہے یہ مکان۔ جنت کی بشارت آپ نے دی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرین نے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر ان میں سے ہے۔ کتنی بشارت ہے حضرت عمر کے لیے۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، بیٹے کی گود میں سر رکھا تھا، اپنے بیٹے سے کہا میرا سر نیچے کر دو، تو بیٹے نے ہلکا سا کھسکا دیا، کہا وہی حق، غصے میں آ کر کہا تجھ سے میں کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پر ڈال دے، تو بیٹے نے زمین پر سر رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے اپنے چہرے کو زمین پر ملا، اپنے رخسار کو زمین پر ملا کہ وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، عمر آج تیرے پروردگار نے اگر تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ عمر وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، عمر اگر آج تیرے پروردگار نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ میرے مولا عمر پر رحم فرما، میرے مولا عمر پر رحم فرما، عمر کو معاف فرما۔ اتنا خوف، موت سے پہلے حضرت علی آئے ملنے کے لیے تو تھوڑا گھبرائے ہوئے لگے، تو علی کہنے لگے کیا عمر موت سے گھبرا گئے؟ کہا موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے، موت کے بعد کیا معاملہ کیا جائے گا اس سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرت علی نے تسلی دی، حضرت علی نے ساری بشارتیں سامنے رکھی، کہا کہ آپ کو تو اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی بشارتوں والا اس دنیا سے ایسا گھبراتے ہوئے جا رہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، ذرا بھی احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم کس منہ سے پروردگار عالم کے سامنے جائیں گے، اس پروردگار کی روزی کھا رہے،
اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس پروردگار کے حکموں کو بے دردی سے توڑ رہے، جس کا ہم کھا رہے، جس کا پی رہے، جس کی بادشاہت میں رہ رہے، جس کے مکان میں رہ رہے، اسی کی نافرمانی۔ تو ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ نمک حرام ہے نہیں ہے، کوئی کسی کا کھائے، کوئی کسی کا پیے، کوئی کسی کے گھر میں رہے اور اسی کی خلاف ورزی کرے، اسی کو ستائے، اسی کی نافرمانی کرے، تو کہتے نہیں کہتے کہ نمک حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو سیکھنے کی فکر ہے، اور اپنے ایمان کو بنانے کی، اپنے اولاد کے ایمان کو بنانے کی، یہ تبلیغ والوں کا پہلا سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سکھانا۔ یہ ماں باپ کے ذمہ اللہ نے کام لگایا تھا، لیکن یہ کام آج تبلیغ والے کر رہے یہ کام۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ تیسری نصیحت، چوتھی نصیحت رکھ دیتا ہوں، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے کبھی نماز مت چھوڑنا، کبھی نماز مت چھوڑنا۔ چوتھی نصیحت، وامر اہلک بالصلاۃ، اے میرے بیٹے بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ بھلائیوں کا یہاں حکم دیا جا رہا تبلیغ کا کہ برے کام مت ہونے دینا، برائی سے خود بھی رکنا، دوسروں کو روکنا، اور اچھائیوں کا خود بھی عمل کرنا، اچھائیوں پر دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔